کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اس کو آپ سمجھ کے نہیں پڑھتے. اور جب ہم سمجھنے کی بات کرتے ہیں کہ یار ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اپنی کتاب کے ذریعے، اور جو انہوں نے نبی بھیجے وہ صرف اس لیے بھیجے کہ میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچا سکے. لیکن جب ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں تو پتہ ہے آپ کو علماء کرام مولوی سو کول ہمیں کیا کہتے ہیں کہ اس کو ترجمے سے نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ آپ کو اس لیے تو روک رہے ہیں بھائی صاحب، کیونکہ اگر آپ نے ترجمے سے خود گھر بیٹھ کے قرآن کا مطلب سمجھ لیا نا، ایک ایک لفظ ایک ایک زیر زبر کا مطلب سمجھ لیا، تب آپ کو دنیا اس اینگل سے نظر آئے گی جو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو دکھانا چاہ رہا ہے، یا اس پیغام کے حوالے سے آپ کو نظر آئے گی جو اللہ نے اپنے پیارے نبیوں کے تھرو ہم تک پہنچایا. لیکن بیچ میں آ جاتے ہیں یہ کٹپا جیسے مولوی، ٹھیک ہے، جب یہ مولوی آ جاتے ہیں نا تو یہ بات کو آگے سے آگے جانے ہی نہیں دیتے. یہ بس ایک بندے نے جن کی میعاد رکھ دی ہے نا، یہ اسی کو ہی آگے لے کر جاتے ہیں کہ علماء کرام سے سمجھو، ان سے سیکھو. کیسے سیکھ لیں جب وہ خود گمراہی کے راستے پہ ہیں؟ تم ان سے کیسے سیکھ لیں؟ صحیح ہو کیا؟ تو ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت اگر آپ چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں. تھینک یو سو مچ. ایک ہی کہتی ہیں کہ میں دن میں سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی، رات کو سورہ ملک پڑھتی تھی. تو کسی نے کہا آپ یہ کیوں پڑھتی ہیں، آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ تو میں نے پھر ان صورتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا اور قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، جس کی مجھے برکات حاصل ہوئیں. دیکھیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی تو ہم بھی آپ کو بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں. ان صاحب نے کہا آپ ترجمے سے پڑھیں، میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. کیونکہ صرف ترجمے سے اللہ تبارک و تعالی کا صحیح مقصود یا صحیح مقصد سمجھ میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سوال آیا ہے کہ عام آدمی ترجمہ قرآن پڑھ کر سمجھ سکتا ہے یا نہیں. یہ اصل میں میرے ایک سوال پر میرے ایک جواب پر شاید ان کا سوال ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تلاوت قرآن کرنا تو ہر بندے کا حق ہے، لیکن اگر وہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے، خود نہ پڑھے. وہ خود ترجمہ پڑھنے بیٹھ جائے گا نا تو بعض مقامات ایسے آئیں گے جس جگہ وہ شکوک اور شبہات اور سوالات میں مبتلا ہو جائے گا. وہاں وہ سمجھائے گا جو تعلیمات نبویہ پڑھ چکا ہوگا، جسے احادیث پر عبور ہوگا اور شریعت کا ماہر ہوگا، وہ سمجھائے گا. ورنہ عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا، اور ایسا پریشان ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہیں گمراہی میں مبتلا ہو جائے، جسے قرآن کہتے ہیں یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے تو بعضوں کو گمراہی بھی ملتی ہے. تو اس گمراہی کا کیا کرو؟ لیکن جی اس سے جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے. جی بالکل. حضرت علماء کرام ہی اسی کا خاصہ ہیں الحمدللہ. تمام کے تمام علماء تمام مکاتب فکر کے، اس میں حضرت تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، یا اس کے علاوہ علامہ حسن رضوی صاحب ہوں. امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان تک سے لے کے سعودی عرب کے تمام علماء کو دکھا کے وہ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے. میرے خیال میں کہ جو آپ کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے. جی جی بالکل. بغیر استاد کے اس کا نقصان بھی. قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے. وہ ایک جملہ، جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلپ کاٹا ہوا ہے ان مولویوں نے. یہ مولوی اتنے ظالم ہیں کہ یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کاٹا ہے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے. قرآن میں تو یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. اس کا مقصد بات سمجھانا ہے. لیکن جو واقعی بات ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. اور جو بات ماننے والے نہیں ہوتے وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ مثال کیوں بیان کی. سورۃ الحج میں مکھی کی بیان کر دی، سورہ العنکبوت میں مکڑی کی بیان کر دی. تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، کیونکہ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے.
اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ اتر کے بات کو سمجھاتا ہے، اپنے علم کا روب نہیں ڈالتا موٹے موٹے الفاظ بول کے. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو، کن لوگوں کو کہ جو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کی مثالوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، اور ہدایت دے دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر جو فاسق ہیں. 2 نمبر لوگ جو اترے میں. اس کو مثال سے سمجھیں کہ ایک ہی بارش ہے، وہ اگر گندگی کے ڈھیر پر برسے گی تو وہاں سے تعفن نکلے گا، اور اگر مٹی پہ برسے گی وہاں سے پھول اور پودے نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہ قرآن کو تانا دیتے ہیں نا کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے، اور تم چونکہ بات نہیں سمجھنا چاہ رہے تو یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے تاکہ تم اس میں کیڑے نکالو اور گمراہ ہو جاؤ. یہ بات اللہ تعالیٰ نے تانے کے طور پر، ٹونٹ کے طور پہ کی تھی، نہ کہ یہ بتایا تھا کہ قرآن گمراہ کرتی ہے. اللہ نے کہا کہ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو قرآن کو ماننا چاہتا ہے وہ ہدایت پا جائے گا. یہ بتایا ہوا تھا. اس کو انہوں نے کہہ دیا قرآن گمراہ کرتا ہے. نعوذ باللہ. تقریباً آپ لوگوں نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لی ہوگی. اچھا، بڑوں نے آپ کو ہمیشہ ایک بات کی ہوگی کہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ مسلمان پڑھتا ہے، لیکن اگر سمجھ کے پڑھتا ہے نا تو وہ انگریز پڑھتا ہے، اس لیے وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہے قرآن پڑھ کے. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ اپنی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کامیاب ہیں. لیکن ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ اگر ہمارے محلے میں، خاندان کے اندر کوئی بھی کسی کو حافظ بناتے ہیں نا، اس کا ایم صرف ایک ہوتا ہے کہ اگلے سال میری خواہش ہے جب میرا بیٹا حافظ بن جائے گا نا تو یہ امام بن رہا ہو، تراویحیں پڑھا رہا ہوں، میں پیچھے جو ہے وہ تراویحیں پڑھ رہا ہوں. نہ ہی تو بیٹے کو پتا کہ تراویح میں جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور نہ ہی وہ جو پڑھ رہے ہیں ان کو پتا کہ جو ہم سن رہے ہیں اور آمین بول رہے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا اس میں بول کیا رہا ہے. اللہ اپنے بندوں سے کیا بات کر رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے. اچھا، جیسے تراویح ختم ہوگی اس کے بعد مدد کے لیے اے اللہ تعالیٰ غوث کتب ابدال کے وسیلے سے ہمیں عطا کر. ہو از غوث کتب اینڈ ابدال؟ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے معجزات سوری ان کے پاس تو کرامتیں ہوتی ہیں، مگر ان کی کرامتوں کی طاقت اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو جتنے بھی اللہ کے نبی گزرے ان کے معجزات سے بھی بہت زیادہ برتر ہوتی ہیں. لیکن جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ غوث کتب ابدال کے یہ جو کرامتیں نوٹ کرتے ہیں سورۃ المائدہ میں ان کا کوئی احوال موجود نہیں ہے. نبی علیہ السلام تک تو کبھی یہ ولی اولیاء کرام پہنچ ہی نہیں سکتے، ایون صحابہ کے گھوڑوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم آپ کو اور کوئی معجزہ دکھائیں گے نہیں، اگر آپ کے پاس معجزات خود سے ہیں سیڑھی لگائیں آسمان کی طرف اور اتار کے اپنے لوگوں کو دکھا دیں. مطلب یہاں آپ کو ایک چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزات کے حوالے سے بہت زیادہ سخت ناراض ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہیں تو پھر یہ ولیوں کے پاس کرامتوں کی شکل میں کیسے آ گئے؟ یہ صرف آپ کو بھید بھاؤ کر رہے ہیں، یہ صرف آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، معجزات اور کرامات کے لفظوں کے بھید بھاؤ میں کھیل رہے ہیں. ایون ان کا مطلب ایک ہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نبی کی جگہ ولی، معجزات کی جگہ کرامتیں ہیں. صرف اس بھید بھاؤ کے چکر میں آپ کو وہ جو ہے وہ اسلام سے قرآن سے دور کر رہے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد اور مطلب صرف ایک تھا، اس طرح کے مولویوں کا نا بائیکاٹ اس لیے کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ یار ان کو گالیاں دے، برا بھلا کہیں، میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ ہم ان کے داڑیوں کا، ان کے مسلمان ناموں کا لحاظ کرتے ہیں، انہوں نے پھر بھی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تو لحاظ کرتے ہیں ان کا. صرف اتنا آپ کریں کہ آپ لوگ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، سورۃ المائدہ کا سب سے پہلے ترجمہ پڑھیں. جتنے بھی یہ ولی اللہ کو ماننے والے ہیں نا، جو ان کے کرامتوں کو مانتے ہیں، آپ صرف اور صرف ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ لوگ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. ممبر رسول پہ بیٹھ کے دین میں جھوٹ کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. لیکن جب آپ خود دیکھیں گے، سمجھیں گے نا، پھر آپ کو سمجھیں گے. میری بات پہ یقین مت کیجیے گا، آنکھیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، اس کا حساب آپ کا ہوگا. کانوں کے بھی آپ کے کانوں کا حساب ہوگا، زبان کا بھی حساب ہوگا. مطلب آپ نے حق بات کو نہ جانا، نہ دیکھا، نہ سمجھا، آپ کا بس یہ رائٹ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی زندگی دی، آپ دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو حق بات کی طرف آئیں. تو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اس سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے اور میں اچھی ویڈیوز آپ تک لے کر آتا رہتا ہوں. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.